الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وعجل. سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں آج ہماری گفتگو حضرت ہود علیہ السلام کے موضوع پر ہے. گزشتہ دروس میں حضرت نوح علیہ السلام کی ہم نے سیرت و تاریخ کو قرآن کریم کی آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں مطالعہ کیا. بعض احادیث اس ضمن میں رہ گئیں. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جو روایات وارد ہوئی ہیں، مثال کے طور پہ ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینا. بعض روایات تھیں کہ جو امام حسین علیہ السلام سے مربوط تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے بارے میں بیان فرمایا، اور اسی طرح سے بعض ان کے شفقت اور محبت کے بارے میں، یا یہ کہ بعض واقعات جو کشتی میں واقع ہوئے اس کے عنوان سے تھے. بہرحال ہم نے گزشتہ درس میں چونکہ اس موضوع کو ختم کیا، اور یہ جو 4-5 احادیث رہ گئی ہیں اس کو کسی اور مورد میں دیکھیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کی جب وفات قریب آئی تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کو وصیت کی، اور اس وصیت میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ مستقبل میں ایک نبی آئیں گے جن کا نام ہود ہوگا، اور ان کی قوم ان کو جھٹلائے گی، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس قوم کو تباہ و برباد کرے گا. کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں فقط مومنین اس سرزمین کے اوپر بستے تھے، اس لیے یہ بات قبول کرنا سخت تھا کہ دوبارہ سے شرک اور کفر جو ہے وہ پوری کی پوری سرزمین کے اوپر پھیل جائے گا. لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں علم عطا کیا تھا اس کی بدولت پہلے سے اس بات کی خبر دی. ہم اس وصیت کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت ہود علیہ السلام کے مورد میں داخل ہو جائیں گے. امال شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت منقول ہے، اور یہ روایت شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ سے اکمال الدین میں، کمال الدین و تمام النعمہ کتاب میں نقل کی گئی ہے، اور بقیہ کتب میں بھی شیخ صدوق کی اسی کتاب سے نور الثقلین یا بحار الانوار جیسے کتب میں یہ روایت نقل ہوئی ہے. روایت کا مضمون اس طرح سے ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لما حضرت نوحا الوفات، جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، دعا الشیعۃ، انہوں نے اپنے شیعوں کو بلایا، فقال لهم، اور انہیں بتایا حضرت نوح علیہ السلام نے، اعلموا انہ ستکون من بعدی غیبۃ تظہر فیہا الطواغیت، کہ جان لو کہ میرے بعد غیبت ہوگی کہ جس میں طواغیت وہ ظاہر ہوں گے، غالب آ جائیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالی میری ہی نسل اور میری ہی اولاد میں سے ایک قائم کو بھیجے گا. وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ عز و جل، يُفَرِّجُ عَنْكُمْ بِالْقَائِمِ، اے شیعت یعنی مومنین، تم لوگوں کو دوبارہ سے کشادگی اور نجات اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا، لیکن قائم کے ذریعے سے. اور وہ قائم میری اولاد میں سے کون ہوں گے؟ اسمہ ہود، ان کا نام ہود علیہ السلام ہے، اور ان کی خصوصیات ہیں، پروقار ہوں گے، لہو سمت و سکینت و وقار یشبہنی فی خلقی و خلقی، کہ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام ظاہری خلقت میں بھی اور باطنی خلقت میں بھی مجھ سے مشابہ ہیں. وَسَيَهْلَكُ اللَّهُ أَعْدَاءَكُمْ عِنْدَ ظُهُورِهِ بِالرِّيحِ، اور جب ہود علیہ السلام وہ تشریف لائیں گے تو ان کے دشمنوں کو، یا اے مومنین آپ کے دشمنوں کو، اللہ عنقریب
ایک ہوا کے ذریعے سے ہلاک کر دے گا۔ جب وہ ظہور فرمائیں گے، ظاہر ہوں گے، تو ہوا کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی انہیں دشمنوں کو ہلاک کرے گا۔ فلم یزالوا یترقبون ہودا، وہ مومنین مسلسل ہود علیہ السلام کا انتظار کرتے رہے، وَيَنْتَظِرُونَ ظَهُورَهُ، اور ان کے ظہور کے منتظر رہے، حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ وَقَسَتْ قُلُوبُ أَكْثَرِهِمْ، یہاں تک کہ طویل وقت گزر گیا اور ان کے دل سخت ہونے لگ گئے۔ فَأَظْهَرَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ نَبِيَّهُ هُودًا عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْهُمْ، کہ جب لوگ مایوس ہو گئے کہ ہود علیہ السلام کے آنے سے لوگ مایوس ہو گئے اکثر لوگ، تو تب اللہ سبحانہ وتعالی نے، اللہ تعالی ذکرہ نے اپنے نبی ہود کو ظاہر کیا، ظہور دیا۔ وَتَنَاهِ الْبَلَاءُ بِهِمْ، اور مومنین کے اوپر جو بلائیں تھیں ان کو ختم فرمایا۔ وَأَهْلَكَ الْأَعْدَاءَ بِالرِّيحِ الْعَقِيمِ، اور ایک ریح عقیم، ایک سنسناٹی ہوا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا۔ التی وصفها اللہ تعالی ذکرہ، کہ اللہ تعالی ذکرہ نے اس ہوا کی صفت کو خود بیان فرمایا ہے۔ فقال، اللہ تعالی سورہ زاریات میں ارشاد فرماتا ہے، ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، کہ یہ ہوا جہاں پر بھی چلی اور جہاں پر بھی گئی تو بھوسے کی مانند لوگوں کو بنا دیا، اتنی تیز اور خطرناک ہوا تھی۔ ثم وقعت الغیبۃ بہ بعد ذلک الی ان ظہر الصالح، اس کے بعد دوبارہ غیبت واقع ہوئی، اور اس وقت تک غیبت واقع ہوئی یہاں تک کہ جناب صالح علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی پیشن گوئی تھی کہ جو کتابوں میں وارد ہوئی ہے، اور شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے ائمہ اطہار علیہ السلام سے نقل کر کے اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اگلے وصیت کے اوپر، اور یہ وصیت ہے الکافی میں۔ الکافی میں دو جگہوں پہ اس کا تذکرہ ہے۔ روضۃ الکافی جو آخری حصہ ہے الکافی کا، اس میں دو جگہ تذکرہ ہے۔ ایک ہے کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں سلسلہ گفتگو ہے کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں پورا ایک باب شیخ محمد بن یعقوب کلانی رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے، اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے شجرہ کھانے کے حوالے سے روایات ہیں، یعنی اس حدیث کا نام ہے حدیث آدم مع الشجرہ، درخت کے ساتھ آدم علیہ السلام کے بارے میں روایات کا بیان۔ اس ضمن میں ایک روایت ہے، قدر طولانی روایت ہے، اور اس کا صرف ایک حصہ میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، یعنی یہی روایت جو اس کے اندر ذکر کی گئی ہے طولانی روایت ہے۔ اس روایت میں بیان کرتے ہیں، یہ روایت حقیقت میں امام معصوم میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے۔ ابو حمزہ صومالی نے اسے نقل کیا ہے، امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، کتاب روضۃ الکافی حدیث آدم مع الشجرہ۔ یہ کہ روایت بہت بہترین احادیث میں سے ہے، اور بڑے اس میں خوبصورت و ظریف نکات موجود ہیں۔ اس میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، وَبَشَّرَ نُوحٌ سَامًا بِهُودٍ، کہ نوح علیہ السلام نے بشارت دی اپنے بیٹے سام کو، بہودن، ہود علیہ السلام کی۔ فَكَانَ فِي مَا بَيْنَ نُوحٍ وَهُودٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، کہ ہود علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کے درمیان کئی انبیاء گزرے ہیں۔ نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کے درمیان کئی انبیاء کا تذکرہ ہے۔ اگر آپ سورہ بقرہ کی آیات کے اوپر دقت کریں تو اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک ہی سال میں یا ایک ہی زمانے میں کئی انبیاء اللہ سبحانہ وتعالی نے بھیجے ہیں، اور ان کو بے گناہ انبیاء کو قتل کیا گیا ہے۔ بس اس کا یہ مطلب ہے کہ کثیر انبیاء اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے۔ تو نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کے درمیان کئی انبیاء تھے، یعنی یہ بات خود غور و فکر والی ہے کہ جب نوح علیہ السلام کے بعد کاملاً ایک معاشرہ توحیدی جنم لے گیا، اور کوئی زمین پہ کافر نہیں تھا، صرف مومن ہی مومن تھے،
تو پھر کیسے دنیا کے اندر شرک دوبارہ آ گیا؟ پھر کس طرح سے لوگ دوبارہ بت پرستی کرنے لگے؟ پھر کس طرح سے انحراف آ گیا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء بھی آ رہے تھے، اور یہاں تک کہ انبیاء کے ہوتے ہوئے یہ طواغیت، ظلم و ستم، شرک اور یہ گمراہی معاشرے کے اوپر غالب آ گئی۔ یہ خود ایک انسان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یہ کس طریقے سے چیزیں جنم لیتی ہیں۔ بہرحال ہم اس کا جائزہ انشاءاللہ آیات کے درمیان لیں گے کہ پہلے آپ دیکھیں کہ نوح اور ہود علیہم السلام کے زمانے کے درمیان کئی انبیاء ہیں۔ وقال نوح علیہ السلام نے کیسے بشارت دی؟ فرمایا ان اللہ باعث النبی، اللہ ایک نبی کو مبعوث فرمائے گا، یقال لہ ہود، انہیں ہود کہا جاتا ہے، وَإِنَّهُ يَدْعُو قَوْمَهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وہ اپنی قوم کو اللہ عز و جل کی طرف دعوت دیں گے، فَيُكَذِّبُونَهُ، لیکن وہ قوم کیا کرے گی؟ ہود علیہ السلام کی تکذیب کرے گی۔ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُهْلِكُهُمْ بِالرِّيحِ، اللہ انہیں ہوا سے ہلاک کر دے گا۔ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ، نوح علیہ السلام نے اپنی آل اولاد اور اپنے مومنین تمام شیعوں کو یہ وصیت کی کہ تم میں سے جو بھی درک کرے ہود کو، فَلْيُؤْمِنْ بِهِ، وہ ان پر ایمان بھی لائے، وَلْيَتَّبِعْهُ، اور ان کی اتباع بھی کرے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ الرِّيحِ، اللہ عز و جل ہود کو نجات عطا فرمائے گا اس عذاب ریح سے، عذاب ہوا سے۔ اور پھر آگے انہوں نے بقیہ وصیت کی، اور اس وصیت کے ضمن میں بھی بقیہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ البتہ حضرت نوح علیہ السلام نے ہود علیہ السلام کا خصوصی طور پہ تذکرہ کیا ہے۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ وَأَمَرَ نُوحٌ ابْنَهُ سَامًا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سام کو حکم دیا ان يتعاهد هذه الوصية عند رأس كل سنة، ہر سال کے آغاز میں اس کو پڑھ کے، اس وصیت کو پڑھ کے اس سے عہد و پیمان باندھے۔ یہ سیرت اور روش آج بھی جاری ہے، جیسے دعائے عہد ہمارے ہاں ہر صبح پڑھی جانے کی تلقین کی گئی ہے۔ عہد و پیمان حجت الہی سے اطاعت کا، میثاق کا، وفاداری کا، یہ باندھنا ضروری ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے سام کو یہ وصیت کی کہ وہ عہد و پیمان ہر سال کے آغاز میں باندھے۔ فَيَكُونُ يَوْمَئِذٍ عِيدًا لَهُ، یہ جو سال کا آغاز تھا ان لوگوں کے لیے عید ہوا کرتا تھا۔ فَيَتَعَاهَدُونَ فِيهِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِسْمِ الْأَكْبَرِ وَمَوَارِيثِ الْعِلْمِ وَآثَارِ عِلْمِ النُّبُوَّةِ، تو وہ اس میں عہد و پیمان باندھتے تھے اس عید کے دن میں، جو کچھ ان کے پاس علم، ایمان، اسم اکبر، علم کی جو میراث تھی، علم نبوت کے جو آثار تھے۔ فَوَجَدُوا هُودًا نَبِيًّا، پھر انہوں نے ہود نبی کو پایا۔ وَقَدْ بَشَّرَ بِهِ أَبُوهُمْ نوح، نوح علیہ السلام نے ہود علیہ السلام کے بارے میں پہلے سے بشارت دی ہوئی تھی۔ فَآمَنُوا بِهِ، یہ جو افراد تھے خصوصی، یہ ایمان لے آئے ہود پہ۔ وَاتَّبَعُوهُ وَصَدَقُوهُ، ان کی اتباع بھی کی اور ان کی تصدیق بھی کی۔ فَنَجَوْا مِنْ عَذَابِ الرِّيحِ، اور پھر وہ نجات پا گئے عذاب ریح سے۔ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور یہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کہ ان کے جو اس قوم کے جو بھائی ہیں، ان ہود کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ، اسی طرح اللہ عز و جل کا فرمان ہے۔ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ، قوم عاد نے مرسلین کی تکذیب کی۔ اذ قال لهم اخوهم هودا الا تتقون، کہ جب ان کے بھائی ہود نے، یعنی اس قوم کے بھائی ہود نے ان لوگوں کو بلایا، حق کی طرف دعوت حق دی، تو کہا کہ الا تتقون، کیا تم لوگ خوفزدہ نہیں ہوتے؟ پھر یہ آگے بقیہ انبیاء کا تذکرہ ہے۔ یہ آپ نے دیکھا کہ اس میں امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت منقول تھی، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام نے واضح طور پہ وصیت کی۔ اسی طریقے سے ایک اور وصیت الکافی میں موجود ہے، اور یہ وصیت امام صادق علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے۔
الکافی میں جلد نمبر 15 ہے اور صفحہ 647 اور حدیث نمبر 430 ہے۔ اس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام طوفان کے بعد 500 سال زندہ رہے، اور پھر آگے بیان ہے، یہ طویل روایت نہیں ہے، مختصر روایت ہے۔ اس میں پھر آخر میں اختتام روایت میں بیان فرماتے ہیں یہی والی بات جو بھی آپ پڑھ چکے ہیں امام باقر علیہ السلام کے فرمان کے ذیل میں، یہی بات، یہ والی جو نکات ہیں، یہ نکات کسی اور کتاب میں اصلاً موجود ہی نہیں ہے، نہ ہماری کسی شیعہ کتب میں آئے ہیں اور نہ اہل سنت کسی تاریخ یا حدیث کی کتابوں میں ہیں۔ لہذا اگر آپ اس کے اوپر غور کریں، بعض بہت اہم نکات اس سے استنباط کر سکتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے جب بھی حجت کو بھیجا تو اس سے عہد و پیمان امت کے لیے عہد و پیمان کا وظیفہ قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس حجت کے اوصاف اور اس حجت کے انتظار کو پہلے والی حجت نے بیان کی اللہ کے حکم سے، اور آج بھی یہ حجتوں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ لہذا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے کو یہ ساری کی ساری سام کو اس میں اکبر، میراث علم، آثار علم نبوت دیا۔ وَأَمَّا حَامٌ وَيَافِذٌ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمَا عِلْمٌ يَنْتَفِعَانِ بِهِ، حام اور یافذ کو کوئی علم نہیں دیا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ سام سے پھر آگے چلا۔ 4 بیٹے تھے نوح علیہ السلام کے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ کنعان کہ جو اپنی ماں کے ساتھ ہی غرق ہوئے، تباہ و برباد ہوئے، طوفان کی نظر ہو گیا۔ دوسرا بیٹے ہیں سام، تیسرے ہیں یافذ اور چوتھے ہیں حام۔ سام جو ہیں ان کے اندر یہی ایک پاکیزگی موجود تھی، طہارت موجود تھی، اور یہی حضرت نوح علیہ السلام کے جانشین قرار پائے، اور انہی کی نسل سے پھر نبی آئے۔ جبکہ حام اور یافذ ان کے پاس نہ کوئی علم تھا، اور ایسا علم ہی نہیں تھا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے، بس آثار علم و نبوت، اور اس کے علاوہ میراث علمی میراث اور آثار اور علمی میراث میں فرق ہے۔ میراث علم سے مراد یہ ہے کہ جو نبوت کی میراث ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان افراد کو اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے جو اس کے حقدار ہیں، نہ کہ نسلوں اور اولادوں اور نسب کے اعتبار سے یہ چلتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد اس پورے کے پورے معاشرے میں سام میں یہ خصوصیت پائی جاتی تھی کہ وہ علم نبوت کے وارث بنے۔ آثار نبوت سے مراد یہ ہے کہ جو نبوت کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں، جیسے آج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم تھا، امامہ تھا، کرتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھی، یہ ساری کی ساری چیزیں محفوظ ہیں، ان سے کہتے ہیں آثار نبوت۔ میراث علم بھی سام کو ملی اور آثار نبوت بھی جناب سام کو ملے۔ پھر آگے فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام وَبَشَّرَهُمْ نُوحٌ بِهُودٍ، نوح علیہ السلام نے جناب ہود کی بشارت دی، وَأَمَرَهُمْ بِاتِّبَاعِهِ، اور سام کو حکم دیا کہ ان کی اتباع کرنا، امرہم یعنی اپنی قوم کو حکم دیا کہ ہود کی اتباع کرنا، وَأَمَرَهُمْ أَن يَفْتَحُوا الْوَصِيَّةَ فِي كُلِّ عَامٍ، اور حکم دیا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یا اپنے خاص شیعوں کو کہ وہ اس میری وصیت کو ہر سال کھولیں، وَيَنظُرُوا فِيهَا، اور اس کے اوپر دقت کریں، غور و فکر کریں، وَيَكُونُ عِيدًا لَهُمْ، اور یہ دن ان کے لیے عید ہوگا۔ ادھر آپ نے ملاحظہ کیا کہ 2 روایات ہم نے اس باب میں پڑھی، اور یہی 2 روایات حضرت نوح علیہ السلام کے وصیت کے عنوان سے ہماری کتب میں وارد ہوئی ہیں، الکافی جیسی کتاب میں وارد ہوئی ہیں، جس کا اعتبار بڑھ جاتا ہے۔ آپ ملاحظہ کریں کہ بعد میں آنے والی حجت کی بھی تعلیم اپنی قوم، اپنی شیعوں کو نوح علیہ السلام دے رہے ہیں۔ نمبر 2، حجت سے عہد و پیمان جو باندھا گیا ہے، یعنی آئندہ آنے والی حجت جس کی اتباع ضروری ہے، جس کا انتظار ضروری ہے، جس کی اطاعت ضروری ہے، اس کے لیے جو وصیت کی ہے، اس وصیت کے پڑھنے کو عید کا دن قرار دیا۔ جیسے ہمارے یہاں عید غدیر ہے، وہ حجت الہی کے متعارف کرانے کا امت کے درمیان دن ہے، اس لیے اسے عید اکبر صحیح سند روایات میں کہا گیا ہے۔
اسی طریقے سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کو عید قرار دیا جو آئندہ آنے والی حجت سے عہد و پیمان کا دن ہو، آئندہ آنے والی حجت کا تعارف کا دن ہو۔ اس لیے یہ سیرت انبیاء علیہ السلام میں فقط امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پہلی دفعہ یہ ایک معاشرے کے اندر یا امت کے اندر برپا نہیں ہوا، بلکہ اس سے پہلے بھی جو انبیاء علیہ السلام تھے وہ اپنے بعد والی حجتوں کا تعارف جس دن کراتے یا جس دن کو اس سے مخصوص کرتے، وہ دن اس قوم کے لیے کیا قرار پایا؟ عید کا دن قرار پایا۔ یہ آپ کے پاس چند روایات تھیں جس سے آپ نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہود آئے، لیکن کیا ہود علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا؟ انبیاء تو آئے، کیا نبی کی ضرورت نہیں تھی؟ نبی کی ضرورت بھی تھی۔ اب وہ جو دور ہے وہ ہمارے سامنے نہیں قرآن نے بیان کیا، کیونکہ بشر کے بہت سارے مراحل زندگی معاشروں میں گزرے ہیں، اور ان سب معاشروں کے اندر اسی طرح لوگ زندگی بسر کرتے تھے جیسے آج ہم بسر کر رہے ہیں۔ اگر کوئی فرق ہے تو ایک ٹیکنالوجی کا فرق ہوگا، لیکن صحت ہے، بیماری ہے، زندگی کی لذات ہیں۔ ممکن ہے کہ قدیم زمانے کے لوگ ہماری نسبت زیادہ لذات اٹھاتے ہوں، کیونکہ اب تو امراض ایسے آ گئے ہیں، نوعیتیں بدل گئی ہیں، اور مفاسد اتنے پیدا ہو گئے ہیں کہ انسان بھرپور طریقے سے اس دنیا میں سکون اور لذت کی زندگی بسر کر نہیں سکتا، مشکل اس کے لیے ہو گیا ہے۔ ہم حضرت ہود علیہ السلام کے اس بقیہ حصے کو انشاءاللہ قرآنی آیات کے تناظر میں دیکھیں گے، قبل اس کے کہ ہم ان کی زندگی کے حوالے سے تجزیہ تحلیل شروع کریں۔ آئیں پہلے ہم قرآن کریم کی آیات سے پہلے ان کی زندگی کو مختصر طور پہ دیکھتے ہیں۔ ہود علیہ السلام کا نسب اور ان کے زندگی کے حالات، ولادت کے حالات، جوانی کے حالات، ان کے بقیہ روزمرہ زندگی کے امور، اس کا کوئی تذکرہ شیعہ سنی کسی بھی کتاب میں وارد نہیں ہوا، حتیٰ کہ تاریخ کی کتابوں میں بھی وارد نہیں ہوا۔ ہمارے پاس سب سے قدیمی تاریخ جو مسلمانوں میں ہے اس عنوان سے، وہ ایک طبری کا نام لیا جاتا ہے، تاریخ طبری، یا اس کے بعد اسی دور کی بعض کتابیں ہیں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے یہودی ایسے تھے کہ جو ظاہراً مسلمان بنے، انہوں نے احادیث کو گھڑا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ اسے کہتے ہیں اسرائیلیات، یعنی وہ باتیں انبیاء کے بارے میں جو تورات میں پائی گئی ہیں، جو ان کی مقدس کتابوں میں پائی گئی ہیں، انہوں نے اس کو خود سے نسبتیں دیں اور خود سے سندیں اس کی ایجاد کیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے منسوب کیا۔ اس لیے ہم تاریخی باتوں کے پر فوراً اعتقاد قائم نہیں کر سکتے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ چونکہ کم وارد ہوا ہے، کیونکہ بہت قدیمی انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں۔ زیادہ یہ مسئلہ آتا ہے داؤد علیہ السلام سے، کیونکہ یہودی آج بھی موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک بڑا دور کہ پوری دنیا کے اوپر جو مملکت قائم ہوئی وہ جناب داؤد و سلیمان علیہ السلام کی ہے۔ لہذا تورات میں انہی تین انبیاء کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، اور یہ چونکہ نسل ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یہ انبیاء وہ انبیاء ہیں کہ جن کی تاریخ میں وسیع تاریخ وارد ہوئی ہے، لیکن تاریخ ساری متزلزل ہے، اسرائیلیات موجود ہیں، اس لیے ہمارے پاس قرآن کریم کی آیات کا فلٹر موجود ہے۔ ضروری ہے کہ ہم تاریخ سے یا کسی حدیث کی کتاب سے ان انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کوئی بھی بات لیں، چاہے وہ شیعہ کتاب ہو یا سنی کتاب ہو، فرق نہیں کرتا، کوئی بھی بات ہو، ہم اسے پہلے قرآن کریم کی آیات کے اوپر تولیں، اس کو میزان بنائیں، اگر آیات کریمہ سے سازگار ہیں قبول ہے۔ مثال کے طور پر جیسے بخاری میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، اب جھوٹ کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نہیں دی جا سکتی، چاہے بخاری ہو، چاہے الکافی ہو یا کوئی ہو۔ وہ شیعہ یہ والی حدیث پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں انبیاء کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، تو اہل سنت شیعہ کتب سے شیخ صدوق اور الکافی وغیرہ سے حدیث لے آتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے حسد کیا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو آپ لوگ بھی تو انبیاء کی طرف ایسی نسبتیں دیتے ہیں،
تو یہاں پہ کوئی یہ مناظرانہ طور پہ آپس کے لڑائی جھگڑوں میں انبیاء کے تقدس اور ان کی عظمت کو نہیں ہمیں گرانا چاہیے۔ وہ ثابت کریں کہ آپ لوگ انبیاء کے اوپر عیب جوئی کا الزام لگاتے اور نقص تلاش کرتے اور وہ ہماری کتابوں سے اٹھا کے ایسی باتیں لے آئیں، جبکہ صحیح نظریہ یہ ہے کہ فرق نہیں پڑتا وہ احادیث شیعہ میں روایتیں آئی ہوں یا احادیث اہل سنت میں روایتیں آئی ہوں، اگر وہ قرآن کریم کے مخالف ہے وہ روایت ہی قبول نہیں ہے، کیونکہ اسے جعل کیا گیا یا اس کے اندر تحریف کی گئی ہے، یا ممکن ہے کہ ایک روایت ہو اس کے ہمیں معنی یا متشابہ ہمارے لیے ہو، اس کا معنی ہمارے لیے آشکار اور واضح نہیں ہے، توقف اس کے اوپر کیا جائے گا۔ خلاصہ کلام کہ ہم حضرت ہود علیہ السلام کے تو واقعات قلیل ہیں، بہت زیادہ ہمارے پاس وارد نہیں ہوئے، زیادہ تر ہم آیات کریمہ سے استفادہ کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جناب صالح علیہ السلام کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ لیکن ہم آپ کو پھر اس میزان کے تذکر دینا مقصود تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں احادیث سے لے کے آئیں یا تاریخ سے لے کے آئیں، ہمیں کس کے اوپر اسے پرکھنا چاہیے؟ قرآن کریم کی آیات پہ۔ ہود علیہ السلام کا جو تذکرہ تاریخی کتب میں وارد ہوا ہے، کیونکہ احادیث میں تو ان کا تفصیلی نام وارد نہیں ہوا، اہل سنت کتب تاریخ میں کچھ وارد ہوا ہے، یا ہم مختصر کہہ سکتے ہیں کہ سیر و تواریخ میں جو کچھ وارد ہوا ہے اس کے مطابق ان کے 2 سلسلہ نسب کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلا نسب جو کہ ہمارے ہاں زیادہ معتبر شمار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہود بن شالخ بن ارفخشت، یا اسی طرح سے کوئی نام ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے اعراب بیان نہیں کیے گئے، پرانے نام ہیں الف رام را فا خا شین دال، اب آپ اس کو زیر زبر پیش جس طرح سے بھی اسے پڑھ لیں۔ بن سام بن نوح، ہود بن شالخ، پس نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے سام کے بیٹے تھے مثلا ارفخشت یا اس طرح سے کوئی نام، اور ان کے بیٹے تھے شالخ، اور ان کے بیٹے تھے ہود۔ یہ ہمارے پاس اس کا مطلب ہے نوح علیہ السلام کی 3 نسلوں کے بعد ہود علیہ السلام آئے ہیں۔ یہ پہلا ہمارے پاس نسب ان کا وارد ہوا ہے۔ دوسرا جو نسب ہمارے ہاں وارد ہوا ہے وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ان کے والد کا نام ہے عبداللہ، ان کے والد کا نام ہے رباح، ان کے والد کا نام ہے خلود، اور ان کے والد ہیں عاد، اور عاد کے والد ہیں عوض کے والد ہیں ارم یا ارم، اور ان کے والد ہیں سام، اور سام کے والد ہیں نوح علیہ السلام، یعنی 6 نسلوں کے بعد ہود علیہ السلام آئے ہیں، تقریباً 7 نسلوں کے بعد، تقریباً 7 نسلوں کے بعد ہود علیہ السلام آئے ہیں، یہ ایک قول کے مطابق ہے۔ یہ ہمارے پاس 2 نسب تھے۔ جو ہود بن شالخ ہے اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ ہود بن شالخ۔ حضرت ہود علیہ السلام کا عبرانی نام تھا عابر، عبرانی نام عابر تھا، عابر کا تذکرے سے بعض جگہوں پہ وارد بھی ہوا ہے، اور ان کی والدہ کا نام تھا بکیہ، بس والد کا نام تھا شالخ، والدہ کا نام تھا بکیہ یا بکیہ، اور ان کا اپنا نام کیا تھا؟ عابر۔ آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے کے ایک قول کے مطابق 2648 سال بعد ہود علیہ السلام آئے، 2648، یہ ایک قول ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام کی زندگی اتنی طویل تھی۔ اگر آدم علیہ السلام ہم فرض مان لیں، کیونکہ یہاں پہ یہ جو اعداد و شمار ہیں کوئی دقیق ہمارے پاس ذرائع سے نہیں آئے، ہم اسی کے اوپر ابھی تبصرہ کرتے ہیں کہ تاریخ میں یہ وارد ہوا ہے کہ ہود علیہ السلام آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے کے کتنے عرصے کے بعد آئے؟ تقریباً 2648 سال بعد۔ آپ اس کے اوپر تھوڑی دقت کریں، حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی عمر گزاری؟ تقریباً 2000 یا 2500 سال، تقریباً 2500 سال۔ اگر 2648 سال ہیں تو اس میں سے 2500 سال تو انہی کے لگا لیں،
تو اس سے پہلے ادریس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام سے پہلے شیس علیہ السلام، شیس علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ عدد معتبر نہیں ہے. یہ تو کیونکہ بعض نے کہا ہے کہ ابھی تک دنیا کو بنے ہوئے 10,000 سال ہوئے ہیں، تو 10,000 سال بھی صحیح عدد نہیں ہے کیونکہ اتنا عرصہ مطلب بنتا ہی نہیں. بعض لاکھوں سال کہہ دیتے ہیں. تو یہ باتیں مبہم ہیں. کوئی ابھی تک سائنس نے بھی، جیسے کہتے ہیں نا کہ سائنس کے بھی مفروضے ہیں، بیان کیے سائنس نے بھی، وہ 10,000 یا کچھ اس طرح کا عدد سائنس بھی بیان کرتی ہے، لیکن اس کے بھی ایک احتمالات ہیں. وہ بالکل یقینی کوئی ہمارے پاس فگر یا عدد ابھی تک آ نہیں سکا. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ نوح علیہ السلام کے ایک زمانے طویل کے بعد، اگر ادھر یہ کہہ دیتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد 2648 ہے تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن آدم علیہ السلام کی زمین پر اترنے کے بعد بعد حبوط آدم، یہ بات بہت مشکل دکھائی دیتی ہے، اس لیے یہ قابل قبول نہیں ہے. پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سام کو یہ بشارت دی تھی کہ وہ آئیں گے، اور امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کی آپ وصیتوں کو پڑھ چکے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے قالع یا فالغ، دونوں نام آئے ہیں، فالغ یا قالع. یہ ان کو حضرت ہود علیہ السلام نے پھر آئندہ کی وصیت کی. کہا جاتا ہے کہ جو عمر کل گزاری حضرت ہود علیہ السلام نے وہ 460 سال تھے. یہ بات قرین قیاس لگتی ہے کیونکہ بعض روایات میں انشاءاللہ بھی ہم روایات پڑھیں گے تو اس میں وارد ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ قوم 400 سال زندہ رہتی تھی. یعنی آج کل ایک انسان کی زندگی کی ریشو کیا ہے، کتنا عرصہ زندہ رہ لیتا ہے؟ جو ایک ریشو لگاتے ہیں اس کے مطابق 50 سے 60 سال ہے. یعنی اکثر بندے اسی دوران اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو اس سے اوپر زندگیاں نہیں ہیں. بہت ہوا تو 70 سال 80 سال، پھر تو 80 سال تک پہنچنے والے کم ہیں. زیادہ تر کی عمر جو ہے 60 سے 70 کے درمیان ہے. اس کو کہتے ہیں ریشو ہے 50 سے 70 کے درمیان. لیکن حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں لوگوں کی عمر کتنی ہوا کرتی تھی؟ 400 سال. اس لیے یہ بات قرین قیاس ہے کہ مدت عمر حضرت ہود علیہ السلام کی کتنی تھی؟ 460 سال وہ زندہ رہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کی عمر جب وفات ہوئی تو 807 سال تھی. 807 سال. حضرت ہود علیہ السلام کہاں دفن ہیں اس بارے میں اختلاف ہے. ہمارے ہاں مشہور قول کیا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں حضرت نوح علیہ السلام کی جائے مدفن کہاں ہے، کہاں پہ وہ ان کا مقبرہ ہے نوح علیہ السلام کا؟ کوفہ میں کس جگہ؟ حضرت نوح علیہ السلام. یہ تو عوام الناس کو بھی اکثر کو پتہ ہے. امام علی علیہ السلام کے حرم میں آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی اور زیارت بھی ہے، اور زیارت میں کلمات بھی ہیں کہ ذریعہ مبارک امیر المومنین علیہ السلام میں ہی آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی قبر مبارک ہے. اور جو نجف میں وادی السلام ہے وہاں پہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مبارکہ کہا جاتا ہے. معروف یہ ہے، کوئی بہت اتھینٹک سورس نہیں ہے. جو زائر بھی جاتا ہے عراق وہ امیر المومنین علیہ السلام و حضرت نوح آدم علیہ السلام ان کی زیارت کرنے کے بعد وادی السلام میں سب سے پہلے انہی کی قبر میں جاتے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام کی قبر ہے، وہاں پہ یہ مقبرہ معروف ہے. وَإِلَّا یہ اختلاف ہے کہ کہاں پہ. انشاءاللہ ابھی آگے ایک روایت آئے گی کہ امام علی علیہ السلام کے پاس سے ایک شخص آیا اور اس نے امیر المومنین علیہ السلام سے جناب ہود علیہ السلام کی قبر کے بارے میں دریافت کیا. اچھا، کیا کوفہ میں ان کی قبر ہو سکتی ہے یا نہیں؟ نوح علیہ السلام کے بارے میں تو زیادہ قرین قیاس ہے، یعنی زیادہ قوی احتمال یہی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی زری میں ہے، کیونکہ دلائل ہمارے پاس متعدد موجود ہیں. نمبر 1 زیارت نامے میں یہ بات وارد ہوئی ہے. نمبر 2 یہ معروف ایک اس خطے میں بات ہے. نمبر 3 نوح علیہ السلام رہنے والی عراق کے تھے. چونکہ عراق کے رہنے والے تھے کہ سابقہ درس میں تفصیلی طور پہ یہ بات گزر چکی ہے،
اور امیر المومنین علیہ السلام کی جہاں قبر مبارک ہے ادھر ہی کشتی نوح علیہ السلام ٹھہری تھی، اسی کو جودی کہتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا زیادہ احتمال یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ 90-80% یہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک اسی جگہ ہمارے پاس متعدد ادلہ اس کے اوپر موجود ہیں۔ اچھا، حضرت ہود علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر بھی احتمال قوی یہی ہے کہ اسی جگہ پہ وادی سلام میں ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی بہت اتھینٹک سورس نہیں ہے، کیونکہ زیارت ناموں میں ایک تو تذکرہ وارد نہیں ہوا، نمبر 2 اس کی شہرت ہے۔ ہاں اگر ہم خطے کے اعتبار سے دیکھیں تو احتمال دیا جا سکتا ہے، لیکن اتنی احتمال بقیہ حصوں کا بھی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ کس جگہ پہ یہ زندگی بسر کرتے تھے یہ بہت مہم ہے۔ ہود علیہ السلام کا جائے زندگانی کہاں پہ تھی؟ آپ اگر نقشہ دیکھیں، نقشے میں یمن اور عمان کو دیکھیں، عمان اور یمن ہمسائے ممالک ہیں، اور دونوں کے اوپر جو ہے نا سعودی عرب کی سرحد لگتی ہے، صحیح ہے؟ جا کے نقشہ ضرور دیکھیں کہ یمن اور عمان باہمی ممالک ہیں، یعنی ان کی سرحدیں لگتی ہیں، اور ان کے اوپر کیا ہے؟ سعودی عرب کی سرحد ہے جو چھائی ہوئی ہے، یمن کو بھی لگتی ہے، عمان کو بھی لگتی ہے، اور پھر آگے بھی جاتی ہے۔ عمان سے لے کے سعودی عرب کے بارڈر شروع ہو جاتا ہے، پھر بارڈر سے سیدھا آگے جائیں یہاں تک کہ وسط سعودی عرب تک یہ پورا حصہ خالی ہے۔ حضرموت ایک جگہ ہے، آپ نقشے میں دیکھیں وہاں پہ ابھی بھی ہے، حضرموت اور عمان کے درمیان جو علاقہ تھا یہاں پہ ہود علیہ السلام زندگی بسر کرتے تھے، اور وارد ہوا ہے کہ اسی جگہ پہ ملکہ بلقیس بھی تھی، ملکہ سبا ایک پوری حکومت اس جگہ آباد تھی۔ یعنی آج کل تو یہ ایسا بنجر اور ویران علاقہ ہے، وہاں سے گزرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، یعنی ادھر بڑا ایک سنسناٹی جگہ ہے، اور اصلاً کوئی جانے کا تصور ہی نہیں کرتا ہے ان جگہوں سے گزرنے کا، جانے کا، اور بعض کے بارے میں تو بہت عجیب و غریب میڈیا کے اوپر چیزیں موجود بھی ہیں۔ بہرحال ابھی یہ بالکل بنجر صحرائی علاقہ ہے، اس جگہ آثار مل جاتے ہیں، اب وہ آثار کی کیا اتھینٹسٹی ہے یہ ایک الگ چیز ہے۔ بہرحال ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں، آثار جسم کے تو نہیں ملے، ان کے گھروں کے میں آثار ضرور ملے ہیں۔ بس سعودی عرب ہی، اس کا یہ مطلب ہوا ہود علیہ السلام عرب نبی ہیں یا نہیں؟ عرب نبی ہے۔ 5 انبیاء ایسے ہیں کہ جو عرب دنیا میں آئے، بقیہ قرآن کریم میں، مثلا قرآن کریم میں اگر 26 انبیاء کا تذکرہ ہے تو صرف 5 انبیاء عرب کی سرزمین کے ہیں، بقیہ سب انبیاء باہر کے ہیں۔ لہذا یہ جو جزیرہ عرب ہے اس میں نوح علیہ السلام ہیں، شعیب علیہ السلام ہیں، اور ہود علیہ السلام۔ ہود علیہ السلام اسی جگہ کے ہیں کہ عمان اور حضرموت اس کے درمیان میں جو علاقہ ہے، اس علاقے میں ایک بہت بڑی مملکت آباد تھی، اور بہت بڑے پیمانے پہ زراعت اور آپاشی کی جاتی تھی، اور بڑے سرسبز اور شاداب علاقے اس جگہ پر آباد کیے گئے تھے۔ تو یہ علاقہ حضرت ہود علیہ السلام کا ہے، اس لیے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں حضرموت میں ہی حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مبارک ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام کے اولاد کہتے ہیں کہ ان کے 3 بیٹے تھے، کالع، قحطان اور یقطان۔ قحطان نام بار بار نسب میں آتا بھی ہے عربوں کے، اور یہ تھے کالع، قحطان اور یقطان۔ یہ ہمارے پاس ہود علیہ السلام کی ظاہری زندگی کے حوالے سے بیانات تھے۔ آج اب ہم قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں، قرآن کریم میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت ہود علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا، بعض آیات ایسی ہیں کہ ہود علیہ السلام اور ان کی قوم دونوں کا تذکرہ موجود ہے، اور بعض آیات ایسی ہیں کہ فقط اور فقط قوم ہود کا تذکرہ موجود ہے۔ دوبارہ میں یہ بات بیان کر دوں کیونکہ قرآن کریم کی آیات پہ غور و فکر کر کے مطالب کو لینا وہ ضروری ہے۔ بعض آیات ہیں کہ جن میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم دونوں کا تذکرہ موجود ہے، یہ آیات زیادہ ہیں، اور اس کے بعد دوسرا مجموعہ ہمارے پاس بنتا ہے کہ جس میں فقط اور فقط حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، جناب ہود علیہ السلام کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ جن صورتوں میں کیا گیا ہے وہ 3 صورتیں ہیں۔
پہلی صورت سورہ اعراف ہے، دوسری سورہ ہود ہے، اور تیسری سورہ شعراء ہے۔ ایک ہمارے پاس سورہ احقاف بھی آتی ہے، لیکن اس میں طولانی تذکرہ نہیں، آپ 4 صورتیں کہہ لیں، 4 صورتیں لکھ لیں بہتر ہے۔ سورہ اعراف، نمبر 2 سورہ ہود، نمبر 3 سورہ شعراء، اور نمبر 4 سورہ احقاف۔ اچھا، وہ صورتیں جن میں فقط قوم عاد کا تذکرہ ہے، قوم عاد کا تذکرہ موجود ہے، یہ صورتیں ہیں سورہ حاقہ، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ ذاریات اور سورہ فجر۔ یہ ہمارے پاس 5-6 صورتیں ہیں کہ جن میں فقط اور فقط کس کا تذکرہ ہے؟ قوم عاد کا، بقیہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ سورہ قاف بھی ان میں سے ہے، بس 6 صورتیں ہوگی۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 12 سے 14 ہے، سورہ ذاریات آیت نمبر 41 سے 42، سورہ نجم آیت نمبر 50، سورہ قمر آیت نمبر 18 سے 22، سورہ حاقہ آیت نمبر 4 سے 8، اور سورہ فجر آیت نمبر 6 سے 8۔ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن میں تذکرہ کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام کی فقط قوم کا تذکرہ ہے۔ یہ آپ کے پاس معنی واضح ہوئے۔ آئیں اب ہم قرآن کریم کی آیات میں سورہ اعراف سے شروع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی قرآن کریم کی آیات کے بعد ہم منتقل ہو جائیں گے روایات کی طرف، اور روایات میں آپ کے سامنے یہ بیان آئے گا۔ جہاں تک قرآن کریم کی اس آیت کا تعلق ہے سورہ اعراف کا، تو اس میں خداوند متعال نے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ تذکرہ میں آیات کا پڑھ دیتا ہوں، اور اسی کے اوپر آج ہم اختتام کریں گے اپنے سلسلے کے، اور بقیہ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے، اور انشاءاللہ اسے دیکھیں گے، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کی معلومات یہ ہمارے لیے اس کی معرفت کا رکھنا ضروری ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک اختیاری عمل ہے، ضروری اور واجب امور میں سے ہے کہ ہود علیہ السلام کی وہ تعلیمات جو قرآن کریم نے اس امت کے لیے نازل کی ہیں، اس کے بارے میں ہم معرفت رکھتے ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 65 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف، کہ عاد کون ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام عاد ہے۔ اس میں چند 2 نکات ہیں، انشاءاللہ اسے دیکھیں گے، کیونکہ پیچھے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امتوں میں انبیاء بھیجے، اور ان انبیاء علیہ السلام کی گفتگو اور ان کا پیغام قرآن کی آیات نے ذکر کیا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا اس سے پہلے تذکرہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے کے فوراً بعد حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے انہی کے عاد جو کہ ان کے بھائی تھے، ان کے بھائی کون ہیں؟ ہود، عادن اخاہم ہودا، ان کے بھائی ہود ہیں۔ قال، ہود علیہ السلام نے آ کے کیا کہا؟ یا قومی اعبدوا اللہ، اے میری قوم اعبدوا اللہ، اعبدوا اللہ، کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو الہ بنا لیا ہے؟ افلا تتقون، کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہ ابھی آپ صرف ترجمے کو ملاحظہ کریں، انشاءاللہ اس کے تحلیل کو ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے، قرآن کریم کی آیات اور اس کی تفاسیر کو۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، ہود علیہ السلام کی قوم میں جو ملا تھے، ملا بھی وہ کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا۔ ملا کسے کہتے ہیں؟ پرشکم لوگ، پرشکم یعنی جو رؤسا ہیں، اپنی دنیا داری کے لیے لوگ جن کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہوتے ہیں نا علاقوں میں چودھری ٹائپ ہوتے ہیں، خان ٹائپ ہوتے ہیں، کہ جن کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں، تو یہ ہے ملا۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، اب یہ ملا
یہ دشمنی کے اعتبار سے آپ نے قرآن کی آیات میں دیکھا کہ سر فہرست افراد ہیں۔ اس لیے ایک اہم ترین جو قرآن کریم کی ہدایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر آپ اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، یہ توقع نہ رکھیں کہ آپ کے علاقے کے جو امراء ہیں، صاحب اقتدار لوگ ہیں، آپ ان سے گزارش کریں گے تو وہ آپ کو ساری چیزیں حاضر کر کے دے دیں گے۔ یہ ایک توہم ہے انسان کا کہ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ڈسکس بھی کریں گے کہ آپ جو پلان بناتے ہیں مستقبل کے لیے، اصل تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے، لیکن اللہ نے ہمیں بھی تدبیر کا ایک حکم دیا ہے، تو تدبیر آخر میں چلے گی اللہ ہی کی، لیکن وہ جو خدا نے ہمیں تدبیر کرنے کا حکم دیا اپنی استطاعت کے تحت ہمیں کرنی چاہیے۔ اس تدبیر میں اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ اگر آپ نے کوئی قوت اختیار کر لی یا معاشرے میں اثر انداز ہونے لگ گئے تو سب سے پہلا طبقہ جو ہمارے مخالف کھڑا ہو جائے گا وہ کون ہے؟ وہ ملا ہیں۔ اس لیے ان کی قوم کے ملا نے کیا کہا؟ اِنَّ لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، آپ تو ہمیں نعوذ باللہ نادان، بے وقوف، احمق نظر آتے ہیں۔ لَنَرَاكَ یعنی ہمیں یقین ہے، نرا کا یقین ہے نعوذ باللہ کہ عقل و شعور ہے ہی نہیں آپ میں۔ صفی کہتے ہیں نا کہ یار یہ تو بے شعور انسان ہے، اس کے پاس تو عقل ہی نہیں ہے۔ تو وہ حود علیہ السلام کی باتیں سن کے کہے لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لوگ تو بے شعور لوگ ہیں۔ پھر آگے قرآن بیان کرتے ہیں کہ دوسرا طعنہ کیا ہوتا تھا، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہمارا تو یہ خیال ہے کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں، آپ کا تعلق کیا ہے؟ جھوٹوں میں سے ہے۔ قال یا قوم لیس بی صفاحۃ، تو حود علیہ السلام اپنی صفائی پیش کرتے کہ یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ نادانی، بے وقوفی یا بے شعوری نہیں ہے، یا احمق پن نہیں ہے، صفاحت نہیں ہے، ولیکنی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی میرا جو سٹیٹس ہے وہ سٹیٹس کیا ہے؟ وہ نبی کا سٹیٹس ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ذکر کرتے ہیں کہ ابلغکم رسالات ربی، اپنے رب کے پیغاموں کو میں تم تک پہنچاتا ہوں، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، میں تم لوگوں کے لیے نصیحت کرنے والا، امین، امانت داری سے نصیحت کرتا ہوں۔ او عجبتم، تم لوگوں کو اس بات پہ تعجب ہے، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے رب کی جانب سے ذکر آیا ہے، تو کس کے پر آیا ہے؟ علی رجل منکم، ایک ایسے شخص بھی آئے کہ جس کا تعلق تم لوگوں کے خاندان سے ہی ہے، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تم لوگوں کو انذار کرے، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، وہ وقت یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم یاد کرو کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو خلفاء زمین پر قرار دیا، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور تم لوگوں کو زمین کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وسعتیں دی ہیں۔ ابھی تک جو تاریخ بشریت کی ہمارے پاس ملی ہے، ابھی تک تو جو تاریخ ہے قرآن کریم اور روایات کے تناظر میں بالخصوص، اس میں حضرت حود علیہ السلام کی قوم سے قوی طاقتور افراد نہیں آئے۔ سب سے زیادہ قوی طاقتور نعمتوں میں رہنے والے کون تھے؟ حضرت حود علیہ السلام کی قوم تھے۔ انشاءاللہ یہ قوم کے آگے آئیں گے اوصاف۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم لوگ تذکرہ کرو اللہ کی نعمتوں کا، شاید تم فلاح پا جاؤ۔ قالوا، آگے سے یہ کیا جواب دیتے تھے ملا، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا اس لیے تم آئے ہو کہ ہمیں تم ایک تنہا وحدہ لا شریک لہ، اللہ وحدہ کی عبادت کریں، یہ تمہاری تعلیمات ہیں۔ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے ان کو ہم ترک کر دیں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تم وہ چیز لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے، وعید جو دیتے تھے، وعد وعید کرتے تھے، وہ ہمارے اوپر لے آؤ اگر تم سچے ہو تو۔ یہ وہ طعنے ہیں، یعنی عذاب لے آؤ اگر ہے عذاب تمہارے پاس۔ یہ تو بے وقوفوں والی بات ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کو چھوڑ دیں اور تمہارے پیچھے چل پڑیں۔ قال قد وقع علیکم ربکم من ربکم رجس وغضب، تو حود علیہ السلام نے کہا تمہارے اوپر
تمہارے رب کی جانب سے رجز اور غضب یعنی نجاست اور غضب حتماً و حتماً آ کے رہے گی۔ اتجادلوننی فی اسماء، کیا تم لوگ مجھ سے ان ناموں کے اوپر جھگڑتے ہو؟ انہوں نے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، کہتے ہیں تم ان ناموں پہ مجھ سے جھگڑتے ہو، سمیتموہا انتم و آباؤکم، کہ تم لوگوں نے پکڑ کے ان کے نام رکھ دیے، ورنہ تو یہ پتھر ہیں، کنکر ہیں اور یہ بے جان چیزیں ہیں، یہ تو کوئی نام بھی نہیں رکھتے اپنا، ان کا تو اپنا کوئی نام بھی نہیں ہے، تم اور تمہارے آباء و اجداد نے ان کے نام ایجاد کر کے رکھ دیے ہیں، تم ان کے اوپر مجھ سے جھگڑ رہے ہو۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تو کوئی برہان اس کے اوپر نہیں بھیجی کہ یہ ان کی کوئی حیثیت یا اہمیت ہے یا ان کے کوئی نام ہے۔ فانتظروا، پھر انتظار کرو، اگر بات نہیں ماننی عذاب کا انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں تم لوگوں کے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو اور جو ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے اپنی جانب سے رحمت کی وجہ سے۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہم نے ان کی نسلوں کو مٹا دیا، ان کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یہ سورہ اعراف میں تذکرہ ہے، انشاءاللہ سورہ ہود اور سورہ شعراء کا ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اختتام پہ اس نقطے کو ملاحظہ کریں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی عذاب نازل فرماتا ہے تو وہ پوری کی پوری نسل کو اللہ نے ان کی برباد کیا۔ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بڑوں کا یہ کام ہے تو بقیہ کے اوپر عذاب کیوں آئے؟ یا دوسرا نقطہ یہ کہ یہاں پہ ان کا گناہ کیا تھا؟ بنیادی ان کا گناہ ایک شرک تھا اور دوسرا آیات کی تکذیب تھی۔ اس طرف ہمیں خصوصی توجہ رہنی چاہیے ہماری۔ آیات کی تکذیب جو ہے ایک زبانی ہے اور ایک عملی ہے، جیسے کہ آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے انہی آیات کے ضمن میں اس پہلو کو تکراراً ذکر بھی کیا کہ عملی تکذیب کس طرح سے کہ ایک بات قرآن کریم میں آئی، ہم نے اس کو پڑھ لیا لیکن اپنی زندگی کے اعتبار سے اس کو سنتے سمجھتے ہوئے بھی اختیار نہیں کرتے، یہ اس کی ایک عملی انکار ہے۔ اس کو اختیار کرتے جو معاشروں کے اندر چل رہا تھا۔ ان کی بھی مشکل یہی تھی، قوم عاد کی بڑی مشکل کیا تھی؟ وہ اپنے اس معاشروں کے مطابق چلتے تھے کہ جو معاشرے میں رائج ہو چکا ہے، جو ان کے بڑوں میں رائج ہو چکا ہے۔ اگر ہم بھی اپنے علاقوں میں اپنے مختلف جن جگہوں سے ہم تعلق رکھتے ہیں صرف بڑوں کو دیکھیں، بزرگوں کو دیکھیں، سابقہ افراد کو فقط دیکھیں، تو یہ سابقہ افراد اور بڑے اور بزرگ کبھی بھی معیار نہیں ہوتے۔ ہاں اگر بزرگ ایمان پر ہیں تو ایمان کی وجہ سے ان کی قدر ہو سکتی ہے اور وہ ایک معیار بن سکتا ہے، وإلا اس کا کوئی معیار موجود نہیں ہے۔ اس لیے یہ دو نصیحتیں آج کے اس درس سے ہم لے لیں۔ اولاً تکذیب عملی نہ کریں، پتہ لگ گیا عمل کی کوشش کریں، پتہ لگ گیا اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں، عملی توفیق طلب کریں۔ نمبر 2، آباء و اجداد کو کبھی بھی میزان نہ قرار دیں، جسے بھی میزان قرار دینا ہے وہ حق کو میزان قرار دیں، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی حجت ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔